اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ خفیہ معاہدہ کے تحت ازدواجی تعلقات قائم کرتے، پھر اس تعلق کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا باپ اسے قبول نہ کرتا، بلکہ اس بچے کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی تھی۔ یوں وہ بچہ باپ کی محبت، شفقت اور وراثت سے محروم رہتا اور اسے ساری زندگی لوگوں کے طعن و تشنیع سہتے ہوئے گزارنا پڑتی اور معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہ ہوتا۔ اسلام نے اس خفیہ معاہدے پر پابندی لگا کر اعلانیہ نکاح کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو اعلانیہ کرو اور مسجدوں میں کرو، کیونکہ نکاح کے اعلان کی مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اعلان کی کوئی صورت نہ ہو تو دف بجا کر ہی اس کا اعلان کر دو۔ نکاح کی صورت میں قائم ہونے والے ازدواجی تعلقات کے بعد ولیمے کا حکم ہوا تاکہ اولاد کے ثبوت نسب کی بنیاد فراہم ہو جائے۔ اولاد کی نعمت کے مل جانے کے بعد اس کا عقیقہ کرنے کا حکم ہوا تاکہ ثبوت نسب میں کوئی شک نہ رہے۔ سنن ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، یعنی لڑکے کی طرف سے دو ایک جیسی بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری بطور عقیقہ کے ذبح کی جائے گی۔ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن بعد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یذبح عنہ یوم سابعہ، یعنی بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بعد عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے گا اور 7ویں دن بچے کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا، اور 7ویں دن ہی بچے کے سر کے بالوں کو منڈوا کر اس کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت بطور صدقہ کے دی جائے گی۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، جب حضرت حسن کا عقیقہ کر لیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ارشاد فرمایا کہ اس کے سر کے بالوں کو منڈواؤ اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ عقیقے کے جانور نر ہونے چاہیے یا مادہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ہے، لا یضرکم ذکرانا کن ام اناسا، یعنی عقیقہ کے جانور نر ہوں یا مادہ ہوں کوئی حرج نہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے جانور ذبح کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ عقیقے کا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بغیر کسی وجہ کے بیمار ہوتے ہیں۔ گروی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم بچے کو عقیقے کے بدلے میں چھڑوا نہیں لیں گے تب تک وہ مصائب، آفات اور بیماریوں میں گھرا رہے گا۔ اسی طرح عقیقے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اولاد جیسی نعمت کے ملنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی حضور بطور شکرانے کے 1 یا 2 جانور کا فدیہ پیش کرتے ہیں۔ پھر عقیقے کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، عقیقہ دینا والدین کے ذمے ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ نانا یا دادا بھی دے سکتے ہیں، بلکہ احادیث سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچے کی پیدائش پر جو ہم فضول رسمیں کرتے ہیں اس کی بجائے ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بچہ آفات، بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔